پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ، اور میں پوری پاکستانی قوم کو، سوات کے غیرتمند عوام کو، ملاکنڈ ڈویژن کے شہریوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ 17 سال بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سوات کا سید الشریف ایئرپورٹ آج بحال ہو گیا، اور پہلی پرواز آج آپ لوگوں نے دیکھی کہ وہ سوات ایئرپورٹ پہ 17 سال بعد لینڈ کی۔ اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب نے جتنی کوششیں کی، سول ایویشن کے ہمارے منسٹر سرور خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، سی او پی آئی ہے ارشد ملک صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ انہوں نے پورے ملاکنڈ ڈویژن کے ایک بڑے مطالبے کو انہوں نے اس کی کوشش کی، اور آج پہلی پرواز لوگوں نے دیکھی۔ اس کے ساتھ دوسرے مرحلے پہ میں آپ کو بتانا چلوں، آج ہم اپنے سول ایویشن منسٹر سے بھی گزارش کریں گے وہ آپ کو بریف کرے، لیکن میں آپ سب کو بتانا چلوں کہ یہ آغاز ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ملاکنڈ ڈویژن کے زیادہ تر لوگ پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ بین الاقوامی پروازیں اور انٹرنیشنل فلائٹس کا یہاں سے آغاز ہوگا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی پورا کر کے دیں گے۔ میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا چلوں اور چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ سوات کا موٹر وے پہلا فیز مکمل ہو گیا، تو اس سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ سوات میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں ونٹر ٹورزم آپ لوگوں نے دیکھی، اور سیزن بالکل ہمارا بڑا پیک پہ رہا، 100% یہاں پہ بکنگ رہی، اور جب ٹورزم بڑھتی ہے تو یہاں سے کاروبار بڑھتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ تو دہشت گردی میں جو ہم سب نے قربانیاں دی تھی، آج ان لوگوں کو بھی خراج تحسین کا موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں، اپنے سوات کے شہریوں کو یاد کریں، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو یاد کریں، جس نے اس دہشت گردی کی جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے قربانیاں دی، ملک کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ نے آئی ڈی پیز یہاں ملاکنڈ ڈویژن سے لوگ بنے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ان چیزوں کو ہم آباد کر رہے ہیں، پرانا جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ کر رہے ہیں، بلکہ ٹورزم میں جو توسیع اور فروغ اس دفعہ دیکھا گیا وہ تاریخ نے نہیں دیکھا۔ موٹر وے آپ کا بن گیا، دوسری فیز کے اوپر آپ کا کام عید کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ در موٹر وے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اسی سال در موٹر وے بھی بنے گا۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے گبین جبیہ دیکھا، آپ نے کالام کے سڑک دیکھی، آپ نے ملم جبہ کی سڑک دیکھی، وہاں پہ لوگوں کا رش دیکھا، لوگوں کا کاروبار، اس طرح تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، اس طرح ہمارے ہسپتال بن رہے ہیں۔ 100% ملاکنڈ ڈویژن اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے صحت مفت ہے، 10 لاکھ تک وہ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم اپنے صوبائی حکومت کا، اپنے خپل وزیر اعلیٰ کا، اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا، اور اس موقع پہ میں سول ایویشن کا ضرور شکریہ ادا کروں گا، ارشد ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ جلد جس طرح آپ لوگوں کے چہروں پہ یہ مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے سوات کے لوگوں کی محبت دیکھی، ان کا جنون دیکھا، تو مجھے یقین ہے کہ جلد آپ یہاں سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا بھی آغاز کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب۔ آپ کچھ کہیں گے؟ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں جس طرح آپ کر لیں، 2-3 باتیں آپ کر لیں، پھر آگے میں وائنڈ اپ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود خان صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا، مراد سعید صاحب کمیونیکیشن منسٹر، ارشد ملک صاحب چیف ایگزیکٹو پی آئی اے، دیگر پارلیمنٹیرینز، پروونشل منسٹرز، معززین علاقہ، میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ مجھے آج یہاں آ کے آپ سے مل کے آپ کو مخاطب ہو کے دلی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ خوشی اس بات پہ ہے کہ 17 سال بعد پی آئی اے کی انوگرل فلائٹ، اس میں ہم سب اکٹھے یہاں حاضر ہوئے، آپ لوگوں کو ملے۔ سوات کے ساتھ میرا ایک دیرینہ رشتہ بھی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے 60s ارلی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیر بابا حاضری میں نے دی تھی، اور اس کے بعد میں پیر بابا حاضری دیتا رہا ہوں۔ سوات میں بھی ہر سال حاضری
گھومنے پھرنے بھی آتا رہا، اور اہلیان سوات کی جو قربانیاں ہیں، 3 چیزیں میں نے دیکھی اور ایک دائی میں دیکھی کہ یہاں زلزلہ بھی آیا، تباہی و بربادی بھی ہوئی، یہاں سیلاب بھی آئے، اس سے بھی کافی غیر آبادی اور کافی نقصانات ہوئے، اور سب سے بڑھ کے یہ علاقہ ٹیررزم کا گڑھ رہا۔ بہت زیادہ دہشت گردی اس علاقے میں ہوئی۔ آپ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس ٹیررزم کا مقابلہ کیا۔ آپ نے بے پناہ نقصانات اٹھائے، مالی نقصانات اٹھائے، جانی نقصانات اٹھائے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نقصانات بھی ہوئے، شہادتیں بھی ہوئیں۔ تو میں ان تمام سویلین اور ملٹری کی شہادتیں دینے والوں کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جو ڈسپلیسمنٹ جو یہاں سے ہوئی، بہت سارے لوگ ہمارے پاس ٹیکسلاوا میں بھی تشریف لائے، تو ہم نے فرائض میزبانی بھی ادا کیے اس دیرینہ اور اس ایک رشتے کی وجہ سے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ پی آئی اے نے بھی بڑی کنٹریبیوشن کی، بڑے ہم کرائسس میں تھے، لیکن جہاں ایئرپورٹس بند تھے یا فلائٹس آپریشن سسپینڈڈ تھے، آغاز ہم نے سوات سے کیا۔ یہ اہمیت سوات کو حاصل ہے، اس پہ یقیناً پی آئی اے بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ یقیناً اس سے ٹورزم کو بھی پروموشن حاصل ہوگی، یہاں کی ایکسپورٹس فروٹس میں بھی ہیں، ویجیٹیبلز میں بھی ہیں، جیمز میں بھی ہیں، ٹورزم میں بھی پروموشن ہوگی اور ایکسپورٹ میں بھی پروموشن ہوگی، اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں تیزی سے اضافہ ہوگا، اور اس کا کریڈٹ یقیناً تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جائے گا۔ اس کا کریڈٹ یقیناً تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، چیف منسٹر جناب محمود خان صاحب کو، اور کمیونیکیشن منسٹر اور اپنے تمام کولیگز کو بھی جائے گا۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ کو مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر تمام اہلیان مالاکنڈ ڈویژن اور بالخصوص سوات کے ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مال اسباب کے نذرانے دیے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ایک چھوٹی سی صحیح پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آج ان کے کاوشوں کی وجہ سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سرور خان صاحب کا اور ارشد ملک صاحب کا جو سی او ہے ان کا بھی بے حد مشکور ہوں، اور ساتھ جو پشاور کے ہمارے سول ایویشن کے لوگ ہیں، ایئرپورٹ کے لوگ ہیں، جس طرح انہوں نے محنت کی، اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور ان کے ساتھ پولیس نے جو محنت کی، سب اداروں نے مل کے، اور میں مراد سعید کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس ایئرپورٹ کو بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ قابل ستائش ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ سوات کا ثبوت ہے، مٹی سے اس کا تعلق ہے اور ان لوگوں کا ان پہ حق بھی ہے۔ جو میری ذمہ داری تھی ایز اے چیف منسٹر، آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا، اور جب میں چیف منسٹر بنا تو یہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ ان کے ساتھ جب میری انٹریکشن ہوئی تھی پہلی، تو انہوں نے کہا تھا کہ سوات ایئرپورٹ کا کیا ہوگا، اس کے بعد سیدھو گروپ آف ہاسپٹل کا کیا ہوگا، یونیورسٹیاں بنیں گی نہیں بنیں گی، کالام کے روڈ کا کیا ہوگا، ملم جبا کے روڈ کا کیا ہوگا، یہاں پر کالجز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ایکسپریس وے ایکسٹینڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سب سارے موجود ہیں اور یہ گواہ ہے۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں مجھ سے یہ سوال کیے تھے اور میں نے جواب ان کو دیا تھا کہ انشاءاللہ جو ہی
وقت گزرتا جائے گا، ایک طریقہ کار ہے، اس طریقے کے ذریعے انشاءاللہ ہم سارے جتنے بھی آپ کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے الیکشن کے دوران، جو پرائم منسٹر صاحب آئے تھے انہوں نے کیے تھے، اور پھر مراد سعید نے کیے تھے، اور پھر میں نے کیے تھے، اور پھر جتنے بھی یہاں پر ہمارے منسٹرز حضرات ایم این ایز ایم پی ایز موجود ہیں ان کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے الحمدللہ ہم آن ٹریک ہے۔ میں اس جگہ پر ایئرپورٹ پہ جب ہم کھڑے ہیں 17 سال بعد یہ فلائٹ بحال ہوا ہے، اور مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ ایئرپورٹ بند ہوا تھا اور سوات میں بڑے سخت حالات تھے، اور یہ اکثر میں لوگوں سے کہتے رہتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ ایک کہانی سنتے ہیں تو آپ ویسے محسوس نہیں کر پاتے، لیکن جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو آپ پہ گزر جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ میں سب سوات کے لوگوں کو، ملکگنج کے لوگوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو وعدے تھے یہ سلسلہ انشاءاللہ چل نکلا ہے۔ اس کے بعد مراد سعید نے تو کافی باتیں کی ٹورزم کے حوالے سے۔ دیکھیں ٹورزم کو سپورٹ کرنا اور پروموٹ کرنا یہ پرائم منسٹر صاحب کا پیشن ہے، اور اس کے بعد چونکہ پچھلے گورنمنٹ میں ٹورزم منسٹر رہا، ہم نے بھی بڑی مدد کی۔ شیرین زادہ یہاں پر موجود ہے، یہ بھی خود سعید موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، انہوں نے خود ٹورزم کو پروموٹ سپورٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو انشاءاللہ نئے ڈیسٹینیشن، نئے علاقے بھی کھلنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم جاروگو آبشار انشاءاللہ آپ کے لیے اوپن کریں گے، اس کو بھی میں نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کہا ہوا اس پہ کام کریں گے۔ 4 ITZ زون آلریڈی پائپ لائن میں ہے، جولائی تک اس کی فیزیبلٹی آ جائے گی، اور اس کے بعد 6 اور وہ تقریباً دسمبر اس میں اس کی فیزیبلٹی آ جائے گی۔ تو اس کو ہم پھر ایڈورٹائز کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ پراپر پلان کے ساتھ وہاں پر ہم ٹورزم کے لوگوں کو انوائٹ کریں گے۔ اور سوات کے لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ آسٹریا سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، اور اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا پورے ناردرن ایریاز میں وہ گھوم پھر کے اس نے سوات کو سلیکٹ کیا، اور وہ یہاں پر 4000 گھروں کا اسکیم ولیج بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنی انویسٹمنٹ آئے گی، بلینز آئے گی۔ انشاءاللہ وہ بھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو چیئر لیفٹ کا ہمارا ایک پروگرام ہے جو کالام، کمراٹ، مدغلش تک جائے گی، اس پہ بھی فیزیبلٹی جاری ہے، ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ ہم فیزیبلٹی کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ علاقہ ایک سرکل میں کنیکٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کالام جانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ کمراٹ جائے، مدغلش جائے، واپس آ سکتا ہے، ورنہ وہ چترال کی طرف نکل سکتا ہے۔ موٹر ویز کے حوالے سے جو بات کی گئی بشام کی طرف وہ بھی نکل سکتا ہے، اور پھر گلگت کی راستے دوبارہ وہ سیدھا اسلام آباد جدھر بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ٹورزم فوکس ہے، اور یہ جتنی بھی موٹر ویز ہے فیز 1 مکمل ہو چکا ہے۔ فیز 2 انشاءاللہ کوشش ہے کہ 2 مہینے بعد پرائم منسٹر صاحب کو لائے اور اس کی پراپر گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کرے۔ اس کے ساتھ دیر کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ دیر ایکسپریس وے ہے جس پر مراد نے بات کی، وہ انشاءاللہ اس مارچ 31 مارچ تک اس کا فیزیبلٹی اور PC1 کمپلیٹ ہو جائے گا، تو وہ بھی PPP موڈ پہ ہم ایڈورٹائز کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو NHA کے پروجیکٹس ہے، ایک چکدرا ٹو چترال ہے، اور پھر چترال ٹو شندور کا جو پروجیکٹ ہے یہ NHA کا ہے، اور مراد سعید اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی افتتاح بھی تیار ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو ادھر لے آئے اور وہ افتتاح ان سے کروا دے۔ تو انشاءاللہ بہت سے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہے، ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ انرجی پروجیکٹس بہت زیادہ ہے، سوات میں 2 اور پروپوزڈ ہے، کوئی تقریباً 150 میگا واٹ، 300 میگا واٹ بالاکوٹ میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑے تاریخی کام ہو رہے ہیں، انڈسٹریل زونز میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منگورا کی سٹی کے لیے، چونکہ یہاں پر ڈرنکنگ واٹر کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے تقریباً کوئی 12 سے لے کے 14 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ پورے منگوری سٹی کو انشاءاللہ ہم دریائے سوات سے پانی کو اپلفٹ کریں گے، اور یہ ان کی جو ڈرنکنگ واٹر سپلائی کا مسئلہ یہ تاحیات انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو بہت سے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے، بہت سے ریفارمز ہمارے وہ تقریباً میچور ہو چکے ہیں، اب امپلیمنٹیشن سٹیجز میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے میگا پروجیکٹس ہے ڈیولپمنٹل کے حوالے سے وہ بھی تقریباً ہر 15 دن بعد پرائم منسٹر صاحب کو لانا ہے، ان کے لیے جلسہ بھی کروانا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے وعدے کیے تھے یہ پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں گے۔ آخر میں آپ سب بھائیوں کی وساطت سے، میڈیا کے وساطت سے، سب خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19
جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سرخرو کرے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ جو SOPs ہے اس پہ عمل کروائے، اور جو صوبائی حکومت آپ کے لیے اگر کوئی وہ سختی کرنا چاہتی ہے تو آپ کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اسکول سے محروم ہو، بالکل میں نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نوجوان بے روزگار ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مجبوراً ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں، خود بھی یہ میرا میسج پھیلائے، لوگوں کو بتائے، گھر جائے، گلی گلی جائے کہ کووڈ-19 بڑی خطرناک وبا ہے، بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو اور یہ فضل حکیم کی ایک ڈیمانڈ تھی، بلکہ بہت سے لوگوں کی تھی کہ ہفتہ اتوار کو ہم نے سیف ڈیز رکھا ہوا تھا، 2 دن چھٹی تھی، لیکن یہاں پر چونکہ جمعے کے دن لوگ بازار بند کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ سوات، ملکنڈ اور جس اضلاع میں بھی یہ جمعے کے دن ہوگا تو انشاءاللہ وہ چھٹی جمعے اور ہفتے کو پھر ہم کریں گے، تو وہ آپ کو ایک دن اور بھی ریلیکس مل جائے گا۔ تو میرا آپ سے یہ التجا ہے کہ جتنی بھی SOPs ہے، جتنی بھی آپ پہ ہم کچھ یہ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ آپ لوگوں نے ضرور عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ ایئرپورٹ کے حوالے سے، اس سے پہلے میں آیا ہوا تھا، میرے پاس ایئر فورس کے یہاں کے ہمارے جو ایئر مارشل صاحب تھے وہ میرے ساتھ تھے، موہت صاحب، اس کا تو پھر ٹرانسفر ہو گیا ہے، لیکن پلان یہ ہے کہ یہ رن وے وہ ایکسٹینڈ کروانے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ وہ اس کے 320 تو اس پر پھر ایئر بس 320 بھی انشاءاللہ اس پہ لینڈ کر سکے گا۔ تو جس طرح مراد نے کہا، اور میں سرور خان صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ یہاں آئے ہیں اور یہ ارلی 60 کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آئے تھے یہاں پر، تو میرے خیال میں ان کا سوات سے محبت ہے، اور یہ ایئرپورٹ کے ایکسٹینشن کا، اور اس کا بھی ہمارے لیے اعلان کر دیں گے آج انشاءاللہ۔ تو سوات کے لیے آج بڑا خوشائن ہے، آج کا دن ہے، تو یہ دونوں آج جو بڑا فنکشن ہے وہ جمعے کے دن ہوا، تو میں سوات کے لوگوں کو آخر میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور جنہوں نے اس نیک کام میں اپنا ایفرٹس ڈالا ہوا ہے تو اس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ تھینک یو جی۔ پاکستان زندہ باد۔